الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ والدین کے حقوق کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ انہوں نے چوتھی بار جب عرض کیا حضور پھر کون؟ فرمایا ابو کا، اب تیرا باپ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کی خدمت کا 3 بار حکم دیا اور باپ کی خدمت کا 1 بار کہا؟ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ والد کا مقام کم ہے اور والدہ کا مقام زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جو محدثین نے لکھی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ چونکہ جو والدہ ہوتی ہے یہ 3 مشکل ترین مراحلوں سے گزرتی ہے۔ نمبر 1، 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھنا، اس کو ان ایام میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، کن کن مراحلوں سے وہ گزرتی ہے، وہ عورت ہی بیان کر سکتی ہے، ان کیفیات کو بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جو درد ذہ ہوتا ہے، جسے حمل کے وقت جب حمل وضع ہونے لگتا ہے تو جو درد ہوتا ہے وہ درد اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ عورت زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتی ہے۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہوئے بھی عورت کی زبان سے یہی نکل رہا ہوتا ہے میرے اللہ، میں رہوں یا نہ رہوں آنے والے کی خیر ہو، میں رہوں یا نہ رہوں آنے والے کی خیر ہو۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کہ جب بچہ روتا ہے، عورت کو بخار ہو، جسم میں کمزوری ہو، جو بھی حالت ہو، وہ اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ چونکہ والد تربیت میں شامل ہوتا ہے، اس لیے والدہ کی خدمت کا 3 بار کہا گیا اور والد کی خدمت کا 1 بار کہا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حکمران ہیں۔ یہاں پہ اب والدہ کی خدمت کا 3 بار کہا گیا، والد کی خدمت کا 1 بار کہا گیا۔ اگر کبھی کسی موڑ پہ باپ اور بیٹے کی ماں کا اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے اور باپ کہتا ہے یہ کرو، اماں کہتی ہے بیٹا یہ کرو، اب بیٹا پھنس گیا امتحان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو امتحان میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ ایک مفسر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے اولاد کو کسی کام کا حکم ہی نہیں دیا۔ وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو کسی کام کا حکم دوں تو یہ میری نافرمانی کر کے کہیں اللہ کی ناراضگی کے مستحق نہ ہو جائے۔
اس بنا پہ میں نے ان کو کسی کام کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ حدیث پاک میں والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے امتحانات میں نہ ڈالیں، نہ ہی ان کے لیے کوئی اس طرح کی مشکلات پیدا کریں. لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ اماں اور بابا کی بات میں اختلاف پایا جا رہا ہے، بیٹا امتحان میں پھنس گیا ہے، تو یاد رکھیں جو معاشرتی معاملات ہیں یعنی بیر کے معاملات ہیں، ان کو تمہارے بابا کے علاوہ زیادہ تمہاری اماں نہیں جانتی. یعنی اماں کو بیر والے معاملات کا پتہ نہیں ہے. اگر خدمت کی باری آئے، یعنی اگر کوئی چیز باہر سے لے کے آتے ہیں، فروٹ لے کے آتے ہیں، تو پہلے اماں کو پیش کریں. لیکن اگر کسی کام کی حکم کی باری آئے کہ اماں کہتی یہ کرو، بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا یہ کرو، اب باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی. یعنی حکم مانتے ہوئے باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور خدمت کرتے ہوئے اماں کی بات کو ترجیح دی جائے گی. ایسے بھی کئی واقعات ہم نے سن رکھے ہیں. ہمارے کلاس فیلو ہیں مولانا ظہور صاحب، کبیر کے رہنے والے ہیں، قریب کے. پچھلے دن ایک جگہ پہ اتفاق ہوا تو انہوں نے ایک بات سنائی کہ ایک نوجوان تھا، وہ فروٹ والی ریڈی سے فروٹ خرید رہا تھا. جب اس نے فروٹ خریدا تو وہ کہنے لگا کہ یار اس کو کسی نہ ایسے کلر والے شاپر میں ڈال دیں کہ اندر سے نظر نہ آئے کہ اس میں کیا ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا یار بچوں کے لیے فروٹ لے کے جانا ہوتا ہے تو کہیں میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں. ایسے بدبخت بچے بھی ابھی موجود ہیں اس معاشرے میں کہ جس ماں نے، جس باپ نے تیرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ساری رات تجھے لے کے پھرتے رہے، اب تو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ان سے فروٹ بھی چھپا کے لے کے جا رہا ہے. یہ ہم نے والدین کی خدمت کی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی اماں اور اپنے بابا کے ساتھ تم نیکی کرو اللہ کی عبادت کے بعد. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو. اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مجھے آپ فرمائیں جبریل دعا مانگنے والے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ آمین فرمانے والے ہوں تو دعا کی قبولیت میں شک رہ جائے گا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ عرض کرتے ہیں سونا کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ کس کی بات پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آیا، اس نے عرض کی حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کو پایا اور روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا. میں نے آمین کہہ دیا. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اس نے عرض کیا حضور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا، اس نے آپ کی ذات پہ درود نہ پڑھا. میں نے آمین کہہ دیا. جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا حضور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاک پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. اب جبریل نے دعا مانگی ہے، حضور نے آمین کہہ دیا ہے، اب اس دعا کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا جو بندہ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، دین کی تبلیغ کرے لیکن اس کی اماں اور اس کا بابا اس سے ناراض ہے تو اس کو اس کی عبادت کوئی فائدہ
نہیں دے گی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کی خدمت کر کے ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ یہاں سے کل عرض کروں گا، اللہ پاک ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اماں اور اپنے بابا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔